متصل امام بخاری تک 50 اسانید ہیں. میں سند ٹھوس طریقے سے بات کر رہا ہوں. میری امام بخاری تک متصل 50 اسانید ہیں الگ الگ طرق سے متصل امام بخاری تک. وضاحت فرما دیں اس کی، ان کو نہیں پتہ چلا اس بات. بس اہل علم کے لیے جملہ. یعنی میں نے بخاری شریف پڑھی، اس کا سماع کیا، قرات کی اجازت لی جن شیوخ اور اساتذہ سے، وہ ایک ایک لائن ہے 50 جدا جدا لائنیں اتصال کے ساتھ میری امام بخاری تک جاتی ہیں، اور ان سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک متصل ہوتی ہے. اس لیے میں نے سر دست آج کی گفتگو میں صرف بخاری کا عقیدہ بیان کیا. امام بخاری کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں صرف ایک سوال کیا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، 10 بندے سارے سونے محمد کے بارے میں تیرا عقیدہ کی پختہ کر لیں. دنیا میں مقام ہے، موت ایک حال ہے. موت آتی ہے چلی جاتی ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ آپ ہم جھگڑا کریں اور موت کی نوعیت متعین کریں، اب تک جتنا میں نے بیان کیا اس پر ایک قرآن کی نص سے اب ایک دلیل لاتا ہوں اس پوری بات پر کنکلوڈ کرنے کے لیے. آخری میں نے موت کو بالکل ایک عارضی سی چیز بنا کے بتا دیا نا. اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے. اب اس لیے قرآن نے جہاں ذکر کیا موت کا ذکر پہلے، حیات کا بعد، چونکہ حیات موت کو منسوخ کرنے والی. سورہ ملک کو پڑھ لیجیے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو. تو جو چیز پہلے ہے وہ منسوخ ہوتی ہے، جو بعد میں ہے وہ ناسخ ہوتی ہے. اس ناسخ و منسوخ کو اس آیت کریمہ نے 4 مرحلوں کے ذکر میں مکمل کر دیا. باری تعالیٰ موت کی حقیقت ہی اب سمجھا دیں. کچھ سمجھ گئے، جو کچھ باقی رہ گیا وہ کھول دیں کہ ہے کیا. اس نے فرمایا سنو، موت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک ذائقہ ہے. موت فقط ایک ذائقہ ہے. جتنی دیر کھانے کے بعد تمہارے منہ میں ذائقہ رہتا ہے اتنی دیر انسان کی زندگی میں موت ہے. ذائقہ کہنے کا مطلب یہ ہے، ورنہ ذائقہ کا لفظ کہا ہی کیوں. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ پاک کے سے کلام یہی تو صادر نہیں ہو جاتا بے معنی اور بے محل اور بے مقصد. ایسے ہی عربی ادب کے طور پہ لفظ ذائقہ استعمال کر دیا نہیں. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور ذائقہ زبان پہ جب آپ کھاتے ہیں کھانا کتنی دیر رہتا ہے؟ چند سیکنڈ، چند منٹ رہتا ہے ذائقہ بس. اور کلی کر دیں، برش کر دیں تو وہ بھی چلا جاتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے. تو ذائقہ فقط ایک ذائقہ ہے، فقط ایک ذائقہ ہے، اس کو بقا نہیں ہے. ذائقہ کو بقا نہیں ہے. جس طرح ذائقہ کو بقا نہیں، اس طرح موت کو بقا نہیں. اس طرح موت کو بقا نہیں. ہر جان موت کا ذائقہ چکھتی، تو اس کو بقا نہیں ہے. ذائقہ آتا ہے چلا جاتا ہے. موت آتی ہے چلی جاتی ہے. حیات اس سے پہلے بھی تھی اور حیات اس کے بعد بھی ہے. تو حیات قبر سے پہلے بھی تھی، حیات قبر میں بھی ہے، حیات قبر کے بعد بھی ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب دوسری اور آخری بات جو اس سے بھی اہم تر، اس سے بھی، اب جب موت سے ہم کنار ہوتے ہیں اور ہم قبر میں جاتے ہیں، یہاں تک بات تھی کہ موت اور حیات کا تعلق کیا ہے اور موت کتنی دیر رہتی ہے اور حیات کو کیا بقا اور کتنا دوام ہے. اب موت کے بعد جب ہم قبر میں پہنچیں گے، اگلی اور آخری بات، ہماری بخشش کا مدار کس پر ہے؟ بخشش کا، ہماری بخشش کا مدار کس پر ہے؟ ہماری بخشش کا دار و مدار
جیسے حدیث میں آپ سنتے اور پڑھتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو آؤ پوچھیں کہ قبر میں بخشش کا مدار کس پر ہے؟ قبر میں بخشش کا مدار موت ہوئی قبر میں رکھ کے آ گئے، کس چیز پر ہے؟ آپ نے عمر بھر یہ سنا کہ 3 سوال ہوتے ہیں اور ان پر بخشش کا مدار ہے۔ من ربوں کا پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، اور ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تیرا عقیدہ کیا تھا؟ ما علمک بھذا الرجل محمد، یہ دوسرا لفظ ہے، اس ہستی محمد کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، یہ پوچھا جاتا ہے۔ ما علمک، آپ نے 3 سوال سنے نا، عمر بھر سنے، یہی 3 سنے۔ آج ان میں تھوڑی سی ایک حدیث کی ایک تشریح کرتا ہوں، ایک محدثانہ نقطہ ہے جو سمجھاتا ہوں۔ مفسرانہ بات ہو گئی، اب یہ دوسری محدثانہ بات حدیث کے بعد میں ہے۔ 3 سوال سنے، نصف درجن سے زائد مرتبہ یہ حدیث امام بخاری نے تخریج کی ہے، صحیح بخاری میں، امام مسلم نے بھی کی، ابو داؤد نے بھی، ترمذی نے بھی، نسائی نے بھی، ابن ماجہ نے بھی، ابن حبان نے بھی، مسند احمد بن حنبل، بہت سی کتب نے تخریج کی۔ میں ابھی صحیح بخاری کی بات لے رہا ہوں جس کا درجہ ان سب کتب میں اعلیٰ ہے۔ نصف درجن سے زائد مقامات پر یہ ایک عجیب بات بتا رہا ہوں، غالباً آپ زندگی میں پہلی بار سنیں گے، اور علماء کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ علم ہے، ٹھوس بات ہے، علمی بات علماء کے لیے، اور سادہ طریقے سے بیان کر رہا ہوں، سب کے کام آنے والی ہے۔ بخاری شریف نے آدھے درجن سے زیادہ مرتبہ اس حدیث کی تخریج اور روایت کی ہے۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں ایک جملے میں وہ یہ کہ پوری بخاری میں امام بخاری نے ایک مقام پر بھی 3 سوال بیان نہیں کیے۔ کیا پوری صحیح بخاری میں کسی ایک مقام پر بھی 3 سوال بیان امام بخاری نے اب بخاری کے پہلے لفظ سے آخری لفظ تک، میں بخاری مسلم کتابوں کو جستا جستا دیکھنے والا آدمی نہیں ہوں، میں ان کو لفظ لفظ اول تا آخر پڑھنے پر عقیدہ رکھتا ہوں، معمول رکھتا ہوں، اس لیے پھر کوئی چیز نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتی، ایسے چند ادھر پڑا چھوڑ دیا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا بخاری نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا۔ تو جو بات بتانا چاہتا ہوں، پوری صحیح بخاری میں قبر کے سوالات یہ 3 کسی جگہ بھی درج نہیں کیے۔ امام بخاری تک جو روایت پہنچی اپنے اعلیٰ طریق و سند کے ساتھ، انہوں نے صرف ہر جگہ ہر مقام پر ہر سند سے ہر راوی سے جو تخریج کی روایت کی وہ صرف ایک سوال، اور وہ محمد مصطفیٰ کا سوال۔ یہ سنا پہلے امام بخاری نے کسی ایک مقام پر یہ روایت نہیں کی کہ پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے۔ امام بخاری نے ایک مقام پر روایت نہیں کیا کہ پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے۔ یہ سوال ایک مقام پر امام مسلم نے روایت کیا، بس 3 سوال۔ ابو داؤد نے روایت کی ہے، نسائی نے روایت کی ہے، مسند احمد بن حنبل میں آئے، ابن حبان میں آئے، دیگر کتب میں آئے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس موضوع پر جتنی روایات دی ہیں وہ صرف ایک ہی سوال پوچھا ہے، بتاؤ مصطفیٰ کا کیا کہتے ہیں۔ یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے، آج آپ کو وہ بتا دوں۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الجامع الصحیح للبخاری، اور بخاری شریف کی میرے پاس متصل امام بخاری تک 50 اسانید ہیں۔ میں سند ٹھوس طریقے سے بات کر رہا ہوں، میری امام بخاری تک متصل 50 اسانید ہیں، الگ الگ طرق سے۔
متصل امام بخاری تک. یہ ذرا وضاحت فرما دیں اس کی، ان کو نہیں پتہ چلا اس بات کو. بس اہل علم کے لیے جملہ ہے. یعنی میں نے بخاری شریف پڑھی، اس کا سماع کیا، قرات کی اجازت لی جن شیوخ اور اساتذہ سے، وہ ایک ایک لائن ہے 50 جدا جدا لائنیں اتصال کے ساتھ میرے امام بخاری تک جاتی ہیں، اور ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک متصل ہوتی ہے. اس لیے میں نے سر دست آج کی گفتگو میں صرف بخاری کا عقیدہ بیان کیا. امام بخاری کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں صرف ایک سوال کیا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اور 10 بندے سارے سونے محمد کے بارے تیرا عقیدہ کی پختہ کر لیں اور دنیا میں ہر جگہ پہنچائیں کہ قبر میں بخشش کا مدار صرف معرفت مصطفیٰ کا.